الطاغوت اور طاغوت کی پوجا سے بچو. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا. تو ہمارے ہندو بھائی بھی تو کسی نہ کسی کی امت ہے. ان میں بھی کوئی نبی آیا, ان میں بھی کوئی رسول آیا, اور یہ رسول کون آیا, نبی کون آیا, یہ ہمارے ہندو بھائی بھی بھول گئے, ان کو بھی نہیں معلوم. اور تعجب کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ عیسائیوں سے پوچھو. عیسائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قابل صد احترام اس اجلاس کے صدر محترم اور اس اجلاس کے ناظم اور اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے موقر علماء کرام قرب و جوار سے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، تقریباً 1 سال کے بعد
اسی جگہ پر یہ پروگرام آج ہمیں اور آپ کو دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اسی مہینے میں پچھلی سال بھی یہی پروگرام ہوا تھا اور بہت ہی میں عجلت میں تھا۔ والد محترم کی میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور یہیں سے میں اپنی گاڑی سے فوراً لکھنؤ گیا تھا، اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ وہاں 2 دن ہی میں اپنے والد صاحب کے ساتھ رہ سکا، اور اس کے بعد 5 مئی سن 2024 کو میرے والد محترم مسکار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ پروگرام ڈاکٹر فرید احمد سلفی رحمت اللہ علیہ نے لیا تھا، اور وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ بہت زیادہ میرے ساتھ ان کی شناسائی تھی، قربت تھی۔ میرے برے وقت میں وہ بہت کام آئے، لیکن اللہ رب العالمین کی جو مرضی تھی وہی ہوا، اور وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ رب العالمین ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو بھی نور سے بھر دے، اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی روح کو اعلیٰ علین کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ اس سال یہ 6 مئی کا یہ پروگرام پھر یہاں منعقد ہوا ہے، اور اس مرتبہ یہ پروگرام لینے کے لیے میرے پاس جناب عثمان صاحب لکھنؤ تک پہنچے، اور اسی ہاسپٹل میں میری ان سے ملاقات ہوئی جس ہاسپٹل میں میرے والد مرحوم کا انتقال ہوا، اور وہاں بیٹھ کر یہ تاریخ فکس ہوئی، اور آج میں اپنی متعینہ تاریخ پر یہاں پہنچا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جتنے لوگوں نے خطاب کیا ہے اس اجلاس میں، اور اب ہو رہا ہے یہ اجلاس، ابھی جو تقریر ہو رہی ہے، کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ مستضاب یہ کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائی جو رہتی دنیا تک محفوظ رہے گی، اور اس کا کوئی حرف قصور، اس کا کوئی نقطہ بھی دائیں سے بائیں کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر سکتا۔ خواہ تمام صیہونی اور سلجوقی طاقتیں مل کر بھی اگر قرآن کریم کے ایک نقطے کو بھی بدلنا چاہیں گی تو نہیں بدل سکتی۔ ایک ایسا دستور الحیات، ایک ایسا بین الاقوامی دستور اس نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا قرآن کریم کی شکل میں۔ یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ وہ اسلام جو اپنی بے شمار خوبیوں سے بھرا پڑا ہے، وہ اسلام جو آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی اسی دین کو لے کر آئے، اس نے ہمیں اور آپ کو وہ دین عطا فرمایا۔ یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا احسان عظیم۔ اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ یہ ایک اور اس کا احسان ہے۔ تمام پیغمبر اور تمام نبی اپنی قوم اور اپنے خاص قبیلے اور اپنی خاص برادری میں آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو
تمام لوگوں کے لیے اور پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم مومنوں کے اوپر، اور یہی وجہ ہے کہ آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، پورے قرآن کا دھیان کر لیجیے، پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجیے، آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نعمت ہمیں اور آپ کو دی ہو تو اس نعمت کے دینے پر احسان جتایا ہو۔ زمین بنائی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں ہم نے احسان کیا۔ آسمان بنایا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ سورج بنایا، یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندو میں نے سورج کی تخلیق کی تو تمہارے اوپر میں نے بہت بڑا احسان کیا۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، کہکشائیں، ہوا، پانی، زمین، آسمان، سمندر، یہ ساری چیزیں اس نے ہمیں اور آپ کو دی تو اس نے احسان نہیں جتایا کہ آئے میرے بندو یہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر، دی ہے لیکن احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، خاتم النبیین کی حیثیت سے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو مسلمانوں پر بہت بڑا احسان جتاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ مومنوں پر یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا، ایک پیغمبر بھیجا، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خاتم النبیین کی حیثیت سے بھیجا تو فرمایا یہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا احسان ہے مومنوں پر۔ غور کیجیے، 9.5 کروڑ میل کی بلندی پر چمکنے والا یہ سورج، 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ جس کے اندر گرمی اور جس کی تپش اور حرارت ہمارے اناج اور ہمارے گلوں کو نہ ملے تو زمین سے اناج بھی پیدا نہ ہو، اس سورج کی تخلیق کی تو احسان نہیں جتایا۔ یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنا اناج بھی بوتے ہیں، اپنی بلڈنگیں تعمیر کرتے ہیں، اپنے مکانات، اپنی فیکٹریاں، ضروریات زندگی کی ساری چیزیں اس زمین سے ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کبھی زمین ہمیں عطا کی تو احسان نہیں جتایا۔ غور کیجئے، محمد رسول اللہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے احسان کیا ہے مومنوں تمہارے اوپر کہ ہم نے تمہیں محمد رسول اللہ دیے، آخری پیغمبر دیے، محمد رسول اللہ کا تمہیں امتی ہونے کا شرف بخشا۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، ابھی میں نے بتایا تھا کہ وہ اپنے ایک خاص قوم یا قبیلے کے لیے آئے، خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ نہیں عطا فرمائی۔ 5 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور پیغمبر کو، کسی اور نبی کو وہ چیزیں حاصل نہیں تھی۔ ان میں پہلی چیز اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان کل نبی یبعث الی قومہ وانا بعثت لعامۃ الناس وبعثت لعامۃ الناس۔ لوگوں، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، ہر نبی اپنی قوم کے لیے آیا، اپنے قبیلے کے لیے آیا، اپنی برادری کے لیے آیا۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، قرآن پڑھیے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اپنی قوم سے یا بنی اسرائیل، آئے اسرائیل کے بیٹوں،
انی رسول اللہ علیکم، میں تم سب کی طرف، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی آدم نہیں کہا، یا ایھا الناس نہیں کہا کہ آئے ساری دنیا کے لوگوں، نہیں، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی عیسیٰ بھی اپنی قوم کے لیے آئے، موسیٰ بھی اپنی قوم کے لیے آئے۔ عیسیٰ اور موسیٰ سے پہلے آدم کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ اپنے خاص قوم، خاص قبیلے، خاص وطن، خاص شہر، خاص برادری کے لیے نبی یا رسول بنا کر بھیجے گئے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں بعثت لعامۃ الناس، مجھے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، مجھے عام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں سب کے لیے اللہ کا پیغمبر بن کر آیا۔ یہ پہلی چیز۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے، مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو مال غنیمت اس کے لیے حلال نہیں تھا۔ جو جنگیں ہوا کرتی تھیں اور ان جنگوں میں جب کافروں کے قدم اکھڑ جاتے تھے، وہ اپنا مال، اپنا اسباب، اپنی دولت، اپنا سامان چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرتے تھے۔ جب بھاگتے تھے تو ان کا لوٹا ہوا مال وہی مال غنیمت ہوتا تھا جو صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ مال غنیمت کسی اور نبی کے لیے حلال نہیں تھا، نہ ان کی امت کے لیے، نہ ان کی قوم کے لیے حلال تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو میرے اور میری قوم، میری امت کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے کسی اور کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ تیسری چیز بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھے عطا کی گئی اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، وہ تیسری چیز کیا ہے؟ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ، جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طہوراً و مسجداً، ہمارے لیے روئے زمین پوری کی پوری یہ زمین پاک کر دی گئی ہے۔ طیباً و طہوراً و مسجداً، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے لیے اور میری قوم کے لیے، میری امت کے لیے ساری زمین پاک ہے، اور طہوراً پاکی حاصل کرنے کی چیز بھی ہے۔ مثلاً اگر وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے تو اسی زمین پر، پاک مٹی پر آپ ہاتھ مار کر تیمم کر کے آپ وضو کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ زمین ہمارے لیے پاک بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے، اور مسجدن، اور ساری روئے زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ حَيْثُ صَلَّى كَانَ، وہ جہاں پر بھی ہو اس جگہ پر نماز پڑھ لے۔ جس بندے کے پاس نماز کا وقت پہنچ جائے، جس کے پاس نماز کا ٹائم آ جائے، نماز کا جیسی وقت آ جائے اسی جگہ پر وہ نماز پڑھ لے۔ مسجد دور ہے، 2-4-5 کلومیٹر ہے، نہیں جا سکتا اور وقت ہو گیا اذان کا، تو اسی جگہ پر وہ نماز پڑھ لے، اس لیے کہ روئے زمین ہمارے لیے پوری کی پوری پاک کر دی گئی ہے۔ یہ 3 چیزیں بتائیں، اور چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھے دی گئی کسی اور نبی کو نہیں، وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت پر میں ہوتا ہوں، 1 مہینے کی دوری پر ہوتا ہوں۔ یعنی اگر میرا دشمن ہم تک پہنچنا چاہے تو اس کو گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرنے میں، مجھ تک آنے میں 1 مہینے کا ٹائم لگے گا۔ اتنی دوری پر میرا دشمن ہوتا ہے، لیکن میرا رعب، میرا خوف، میرا ڈر اس کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، تھرانے لگتا ہے، اور پھر وہ ہم پر حملہ کرنے کی نہیں سوچتا ہے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر دشمن کے دل میں میرا رعب و دبدبا بیٹھ جاتا ہے۔ رعب کے ذریعے، خوف کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ یہ 4 چیزیں، اور 5ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت الشفاعہ،
میرے لیے شفاعت کو حلال کیا گیا ہے، مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، کسی اور نبی کو شفاعت عطا نہیں کی گئی۔ سارے لوگ، سارے نبی قیامت کے دن منع کر دیں گے، آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، یعقوب، یوسف منع کر دیں گے، لوگوں کو کہیں گے کہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی خطائیں بتائیں گے کہ ہم سے یہ ہو گیا تھا، ہم سے یہ ہو گیا تھا، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں تمہاری سفارش کرا سکوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں تمہاری بخشش کرا سکوں، تم سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تب سارے لوگ محمد الرسول اللہ کے پاس آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول ہماری سفارش کیجئے، اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے ہماری شفاعت کروائیے، ہماری سفارش کیجئے کہ ہم کو جنت کا مستحق بنا دیا جائے، جنت کا مستحق کر دیا جائے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اپنا سر سجدے میں رکھ لیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اتنی حمد و ثنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے۔ اس کے بعد میں حکم ہوگا ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، سر اٹھائیے۔ اللہ کے نبی اپنا سر اٹھائیں گے، اللہ حکم ہوگا سر مانگیے توتا، آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ سر مانگیے توتا، آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک اور بات کہی جائے گی، اللہ کہے گا وشفع تشفع، وشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سفارش کرنا چاہیں تو سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تب اللہ کے رسول اپنی امت کی سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ نبی اکرم کی سفارش کو قبول کر کے نبی اکرم کی بہت سے امتیوں کو بخش کر جنت کا مستحق بنا دے گا۔ تو یہ 5 چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دی گئی اور مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مجھے اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے لیے بھیجا، کسی اور دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، کچھ لوگ کہتے ہیں 1,24,000، کچھ کہتے ہیں 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، جن کی کوئی تحدید صحیح حدیث کے اندر نہیں آئی ہے کہ اصل میں ان کی صحیح گنتی کیا ہے۔ بہرحال 1 لاکھ آئے ہوں، 1.25 لاکھ آئے ہوں، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہوں، جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، اللہ نے ان نبیوں کو اس دنیا میں جب بھیجا تو ان سے ایک وعدہ لیا، ان سے ایک اقرار لیا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ اقرار کیا تھا؟ اے میرے پیغمبروں، اے میرے نبیوں، تم دنیا میں جا رہے ہو، جاؤ، ہم تمہیں کتاب و حکمت دے کر دنیا میں بھیج رہے ہیں، تم جاؤ، میرے پیغام کو عام کرو، لوگوں تک پہنچاؤ میری دعوت۔ لیکن اے رسولوں، اے نبیوں، اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی آ جائے، یہ چیز سنیے گا، اس کے بعد ہماری بات جو اصل بات ہے وہ آگے بڑھے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کیا کہتا ہے؟ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، ہم نے تمہیں کتاب دی، حکمت دی، بھیجا، جاؤ پیغام پہنچاؤ میرا لوگوں تک، لیکن اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی آ جائے، اگر تمہاری زندگی میں آخری رسول آ جائے، اگر میرا وہ آخری پیغمبر تمہاری زندگی میں آ جائے تو پھر تمہاری نبوت ختم ہو جائے گی، تمہاری رسالت ختم ہو جائے گی اور تم سب کو آخری نبی پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ آخری نبی پر ایمان لانا ہوگا، کس کو؟ نبیوں کو، رسولوں کو۔ اگر ان کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائیں تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، اے نبیوں تم جا رہے ہو میری دعوت لے کر، کتاب و حکمت دے کر ہم نے تمہیں بھیجا، تم جا رہے ہو، جاؤ۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ،
तुम्हारे दरमियान अगर मेरा रसूल आ जाए, मेरा पैगंबर आ जाए, आखिरी नबी अगर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, आखिरी पैगंबर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए और वो तुम्हारी बात की तस्दीक भी करे और ये कहे कि हाँ अल्लाह ने तुम्हें तौरात दी है, अल्लाह ने तुम्हें ज़बूर दी है, अल्लाह ने तुम्हें इंजील दी है, तुम्हारी बातों को वो सच्चा बताए, तुम्हारी बातों की वो तस्दीक करे, तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, तुम्हारा रूल ये होना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, लतो मेरुन नबी, तुम्हारी नबुवत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी रिसालत खत्म हो जाएगी, उस नबी के आने के बाद तुम्हें उस नबी के ऊपर ईमान लाना होगा और ईमान लाने के बाद वाला तनसुरुन्नहु, तुम्हें उस नबी की मदद भी करना पड़ेगी, उस नबी की तुम्हें मदद भी करना पड़ेगी, उसके मिशन में, उसके काम में तुम्हें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेना होगा। इसलिए जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सारे नबियों ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया था और बताया था कि एक नबी आएगा, एक रसूल आएगा, एक पैगंबर आएगा। मेरे भाइयों, सारे नबियों ने अपनी अपनी उम्मत को बता दिया था कि एक नबी आएगा। जैसा कि बाइबल के रोल नंबर 5 के अंदर हमें ये मिलता है कि आखिरी नबी के बारे में ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा था और डंके की चोट पर ऐलान करते हुए कहा था, आई विल प्रे द फादर, ही शैल गिव द अनदर कंफर्टर, after that I will not talk much with you because the prince of this world comes, his name will be Ahmad। ये बाइबल में आज भी लिखा हुआ है। जीसस ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा, I will pray the father, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। ये ईसाइयत के अंदर बड़ा अजीब मरहला है, मामला है। एक तरफ तो ये ईसाइयत कहती है कि ईसा का बाप, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे, इसी बाइबल में लिखा है। और इसी बाइबल में ये भी लिखा है, जीसस सेज गॉड इज ओनली वन, ही इज अलोन, ही हैज नो फादर, नो मदर, नो ब्रदर एंड नो सिस्टर। ये भी बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा ने कहा कि गॉड इज वन, अल्लाह एक है। He has no father, no mother, न उसका कोई बाप है, न माँ है, no brother, न भाई है, and no sister, न उसकी कोई बहन है। एक तरफ बाइबल में ये भी लिखा हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा है, लेकिन यहां मैं बतला रहा हूं क्या कहा, I will pray the father, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा, he shall give the another comforter, कि वो तुम्हें दूसरा रहबर दे, मार्गदर्शक दे, रास्ता दिखाने वाला तुम्हें दे, दूसरा दे, मैं नहीं, मेरे अलावा कोई दूसरा दे। क्यों दे? आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है, इस दुनिया का शहजादा आएगा, इसलिए मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा तुमसे, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा तुमसे। उस शहजादे के इस दुनिया में आने के लिए मेरा जाना जरूरी है। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है। वो आएगा, His name will be Ahmad, उसका नाम अहमद होगा, उसका नाम अहमद होगा। ये बाइबल में लिखा और यही बात कुरान ने कही है। वइज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा, ओ मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, अपने से पहले आने वाले रसूल, अपने से पहले आने वाली किताब मूसा और तौरात का इकरार करता हूं कि वो अल्लाह के नबी थे और तौरात उनके ऊपर उतारी गई थी, इसकी पुष्टि करता हूं, तस्दीक करता हूं। वो मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद, और तुम्हें शुभ समाचार सुनाता हूं, तुम्हें गुड न्यूज देता हूं, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूं, एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद
بعد آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایک ایسے رسول کی تمہیں گڈ نیوز دیتا ہوں, ایک ایسے رسول کی تمہیں خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئے گا. اسمہ احمد, اس کا نام احمد ہوگا. اس نے ول بھی احمد, بائبل میں بھی یہی کہا گیا کہ اس کا نام احمد ہوگا. یہ بشارتیں دی گئی, یہ پیشین گوئیاں موجود ہیں. میرے بھائیوں, دنیا میں جتنے بھی رسول آئے جب سب نے بشارت دی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے برادران وطن, ہمارے جس ملک میں ہم رہتے ہیں, ہمارے ہندو بھائیوں کے درمیان کوئی نبی نہ آیا ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے. جب اللہ نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے تو ہندو بھائیوں کے یہاں پر بھی کوئی ڈرانے والا آیا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا. وہ یہ دعوت لے کر گیا ان اعبدوا اللہ, لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور طاغوت کی پوجا سے بچو. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا. تو ہمارے ہندو بھائی بھی تو کسی نہ کسی کی امت ہے. ان میں بھی کوئی نبی آیا, ان میں بھی کوئی رسول آیا, اور یہ کھانے کا لقمہ حلق کے ذریعے پیٹ میں اتارتے تھے. جیسے آج کی موجودہ اور ماڈرن سماج کے لوگ, ماڈرن طبقہ آج کھانا کھاتا ہے تو کوک, پیپسی, تھمس اپ کی بوتل اپنے پاس رکھ لیتا ہے. کھانا کھاتا جاتا ہے, کوک پیتا جاتا ہے, اسپرائٹ پیتا جاتا ہے, تھمس اپ لیتا جاتا ہے. جیسے آج کی ماڈرن پشچمی سبھیتا سے اور ویسٹرن کلچر سے متاثر لوگ جس طرح آج پانی کے بجائے کوک یا تھمس اپ یا اسپرائٹ, کولڈ ڈرنک دسترخوان پر رکھ لیتے ہیں, ایسی عرب کے لوگ جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو شراب کی بوتل اپنے دسترخوان پر رکھتے تھے. آپ تعجب کریں گے, ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا, پڑھیے سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی, جب ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ پانی کا گھونٹ یا دودھ یا کوئی اور چیز اپنے بچے کی حلق میں نہیں ڈالتے تھے. ماں کا دودھ بھی وہ سب سے پہلے اپنے بچے کے حلق میں نہیں ڈالتے تھے. جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو شراب کے بوندیں, شراب کے قطرے اس بچے کے حلق میں, اس کا منہ کھول کر اس کے حلق میں ڈالا جاتا تھا, اور اس کے بعد میں جشن منتا تھا کہ میرے بیٹے کے, میرے بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے ہماری محبوب چیز, ہماری پسندیدہ چیز شراب گئی. مسند احمد کی حدیث پڑھیے تو اس میں یہ لکھا ہے شراب کے حرام ہونے سے پہلے, جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک صحابی نے شراب پی اور شراب کے نشے میں وہ بھول گیا کہ بیٹی کون ہے اور بیوی کون ہے. شراب کے نشے میں آنے کے بعد اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا, بھول گیا اور لے جانے لگا اپنی بیٹی کو تنہائی میں. بیٹی چیخی, جب بیٹی چلائی تو ماں نے سنا اور ماں دوڑتی ہوئی آئی تو اپنے ہسبینڈ سے, اپنے شوہر کے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو چھڑایا اور اس آدمی کو, اپنے شوہر کو کمرے میں بند کر دیا. جب کچھ دیر کے بعد نشہ اترا تب اس آدمی نے اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کیا. جب پیٹ کر تھک گیا تو بیوی نے کہا کہ مجھے کیوں پیٹا؟ کہا کہ تم نے مجھے کمرے میں بند کیوں کر دیا؟ کہا اس لیے بند کیا کہ تم نے شراب پی رکھی تھی. شوہر نے کہا کہ شراب تو میں پیتا ہی ہوں. کہا آج کچھ زیادہ ہی پی لی تھی. شوہر نے کہا کبھی کم کبھی زیادہ, یہ تو چلتا رہتا ہے, تم نے مجھے بند کیوں کیا؟ تب بیوی نے بتایا کہ تمہیں آج اس لیے بند کیا کہ کبھی زیادہ کبھی کم یہ شراب تم پیتے رہے, لیکن آج اتنی پی لی کہ بیوی میں اور بیٹی میں فرق نہیں کر سکے, بیوی اور بیٹی میں انتر نہیں کر سکے.
کہا کیا ہوا؟ کہا کہ تم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہا کچھ ہوا تو نہیں؟ جواب دیا کہ اگر میں وقت پر نہ آتی تو بیٹی کا منہ کالا کر دیتے، بیٹی کی عزت و آبرو سے تم کھیل جاتے۔ نظر آسمان پہ ڈالی اور نوجوانوں سنو، اس صحابی نے نظر آسمان پہ ڈالی اور کہا اے اللہ یہ زمین پھٹ جاتی، میں اس زمین کے اندر دھس جاتا، یہ میرے لیے زیادہ اچھا ہوتا ان جملوں کو سننے سے جو میری بیوی مجھے بتا رہی ہے۔ اے اللہ کیا یہی جملے سننے کے لیے تو نے مجھے زندہ رکھا ہے؟ اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس کا نقصان دیکھ کر صحابہ توبہ کر لیتے تھے اور عزم کر لیتے تھے کہ اب شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ آئے نوجوانوں، جب یہ شراب تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ حرام قرار دے چکے ہیں تو آج تم مسلمان ہو کر تمہارا دل، تمہارا گردہ، تمہارا کلیجہ اس شراب کو اپنے منہ تک لے جانے کے لیے کیسے تیار ہو جاتا ہے؟ یہ بھی نہیں سوچتے کہ شراب پیتے پیتے اگر روح نکل گئی تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا، یا شراب کے نشے میں جب تک رہے اگر اسی دوران اگر ہم مر گئے تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے؟ یہ بھی کبھی تصور نہیں کرتے، یہ بھی تم نہیں سوچتے۔ عرب کے اندر شراب اتنی عام تھی، اتنی عام تھی، اور جوا کتنا کھیلا جاتا تھا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے ادھر بھی جوا کھیلا جاتا ہے، ہمارے سماج میں بھی، خود مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ جوا کھیلنے کے عادی ہیں، لیکن کب جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا تب سٹا لگے گا، دڑا لگے گا۔ جب T20 میچ ہوگا اور انڈیا کی ٹیمیں آپس میں بھیڑیں گی تب سٹا لگے گا، تب جوا کھیلا جائے گا۔ عرب کی سرزمین پر بھی میرے بھائی یہ جوا کھیلا جاتا تھا۔ نبی اکرم کے آنے سے پہلے جوئے کا یہ حال تھا کہ ایک جواری آدمی جوا کھیل کر اپنی رقم ہار جاتا تھا تو کہتا تھا لوگوں ابھی میں ہارا نہیں ہوں، میرے پاس مکان ہے، پھر وہ اپنا مکان جوئے میں لگا دیا کرتا تھا، اور جب مکان بھی جوئے میں ہار جاتا تھا تو کہتا تھا لوگوں ابھی میں ہارا نہیں ہوں۔ پڑھیے ابن القیم کی زاد المعاد پڑھیے، علامہ ابن القیم کی، وہ کہتا تھا لوگوں ابھی میں ہارا نہیں ہوں، میرے پاس میری بیوی بھی ہے، وہ جوئے میں اپنی جوان بیوی کو، وہ جوئے میں اپنی بیوی کو بھی لگا دیا کرتا تھا، اور جب بیوی بھی جوئے میں ہار جاتا تھا تو سوچایا جاتا تھا کہو تم تو دولت بھی ہار گئے، مکان بھی ہار گئے، بیوی بھی ہار گئے، اب کیا کرو گے؟ کہنے لگا لوگوں مجھے ہارا ہوا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں ابھی ہارا نہیں ہوں، میرے پاس 16 سال کی 18 سال کی ایک جوان بیٹی بھی ہے، وہ اپنی 16 17 اور 18 سال کی جوان بیٹی کو بھی جوئے میں لگا دیا کرتا تھا، اور جب وہ بھی ہار گیا تب کہتا تھا اب میں ہار گیا۔ یہ جوئے کا حال تھا۔ الرحیق المختوم پڑھیے، صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی جہالت اتنی زیادہ عام تھی اور حیوانیت اتنی تھی کہ عورتیں خانہ کعبہ کا برہنہ اور ننگی ہو کر طواف کیا کرتی تھی، عورتیں خانہ کعبہ کا برہنہ ہو کر ننگی ہو کر طواف کیا کرتی تھی، اور ان کے جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ مرد تو کپڑا پہن کر طواف کرتے تھے لیکن عورتوں کو کپڑا پہن کر طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل برہنہ ہو کر اور ننگی ہو کر طواف کیا کرتی تھی۔ عرب کے اندر حیوانیت کا عالم یہ تھا۔ اور شادیاں کیسے ہوتی تھی آپ تعجب کریں گے، ایک لڑکا کسی لڑکی کو نکاح کر کے لایا، اس کو اپنے گھر میں لایا،
لیکن اس کے روم میں اس کے کمرے میں نہیں جاتا تھا، اس کے ساتھ شب زفاف نہیں مناتا تھا، اس کے ساتھ وہ سونا جو ایک شوہر کا حق ہوتا بیوی کے ساتھ وہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو نکاح کر کے تو لایا لیکن اپنے دوست کے حوالے کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میری بیوی کو تم لے جاؤ اور اپنے پاس رکھو، اس کے ساتھ رہو، کھیلو کودو، اور جب میری بیوی پریگننٹ ہو جائے، جب یہ حاملہ ہو جائے تو مجھے دے دینا۔ جب وہ لڑکی اس کے دوست کسی دوسرے لڑکے سے پریگننٹ ہو جایا کرتی تھی، حاملہ ہو جایا کرتی تھی، تب یہ چاہتا تھا تو اپنی بیوی کو لے لیتا تھا، اور ایسا اس لیے کرتا تھا، ایسا اس لیے ہوتا تھا عرب کے اندر اس سے ان کی عقیدہ اور آستھا یہ تھی کہ ایسے بچے نیک اور شریف پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے سماج میں بہت سے لوگ ننگے گھومتے ہیں اور عورتیں ان کے اوپر دودھ ڈالتی ہیں، اور وہ دودھ جب ان کی شرمگاہ سے بہتا ہوا آتا ہے تو اسی کو گربھوتی پریگننٹ عورتوں کو پلاتی ہیں، اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو پیٹ میں وہ شریف پیدا ہوگا۔ اب شرمگاہ کی طرف سے بہتا ہوا دودھ پریگننٹ عورت پیے گی تو بچہ کتنا شریف ہوگا اور کتنا حرامی یہ تو بعد میں پتا چلے گا جب وہ پیدا ہوگا۔ لیکن تصور کیجئے، اب اس سے زیادہ اگر کہوں گا تو مقدمہ ٹھک جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم کو بھی تھوڑا سا بچاؤ اختیار کرنے دیجئے، سنتے چلیے۔ یہ حالت عرب کی سرزمین کی یہ حالت ہے عرب کے کہ ایک عورت جب پریگننٹ ہو جایا کرتی تھی تب اس کو بلا لیا کرتا تھا۔ یہ بخاری کتاب النکاح میں زمانے جاہلیت کے نکاح میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، آگے ایک اور واقعہ لکھا ہوا بخاری میں۔ ایسے ہی نہیں، ایک عورت کے پاس 3 سے زیادہ اور 10 سے کم لوگ جاتے تھے، 3 سے زیادہ اور 10 سے کم کسی بھی لڑکی کے پاس جا رہے ہیں، 3 بھی جا سکتے تھے، 4 بھی، 5 بھی، ایک ساتھ نہیں، ایک ایک کر 3 بھی ہو سکتے تھے پورے سال میں، 4 بھی ہو سکتے تھے، 5 بھی، 6، 7، 8، 9، 10 سے زیادہ نہیں، اور 10 سے زیادہ وہ کسی کو آنے بھی نہیں دیتی تھی اپنے پاس۔ پورے سال تک 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 تک لوگ اس کے پاس آتے رہتے تھے، ملتے رہتے تھے، اس کے ساتھ مجامعت ہوتی رہتی تھی، اس کے ساتھ زنا ہوتا رہتا تھا۔ جب وہ عورت بچہ پیدا کرتی 9 مہینے کے بعد، جب اس لڑکی کے بچہ پیدا ہوتا تو وہ ان سب کو بلاتی، جتنے لوگ اس کے پاس آ چکے وہ سب کو بلاتی، اور سب کو بلانے کے بعد اپنے پاس بٹھاتی اور کہتی تم لوگوں کا جو معاملہ وہ تو تم جانتے ہی ہو، تم ہمارے پاس آ چکے ہو، تم ہمارے پاس آ چکے ہو، تم جتنے بیٹھے ہو تم سب نے میرے ساتھ زنا کیا، تم سب نے میرے ساتھ مجامعت کی ہے، اب یہ میرے بچہ پیدا ہوا ہے، اب اس بچے کا کوئی مالک بننا چاہیے، میرا کوئی ہسبینڈ ہونا چاہیے۔ اس لیے اس عورت کو اختیار تھا، اس عورت کو یہ اتھارٹی تھی کہ اپنا بچہ اٹھاتی اور ان 10 لوگوں میں سے جتنے لوگ اس کے پاس آئے ان لوگوں میں سے جس کی گود میں یہ بچہ رکھ دیتی تھی، یہ اسی کا بچہ مان لیا جاتا تھا، یہ اس کی بیوی مان لی جاتی تھی، اور وہ آدمی اس کا پتی، اس کا ہسبینڈ مان لیا جاتا تھا، اور پھر وہ بچے کے ساتھ، بچے کو لے کر اسی آدمی کے ساتھ اس کے گھر میں شفٹ ہو جاتی تھی۔ یہ شادی کا دوسرا طریقہ تھا عرب کے اندر، یہ شادی کا دوسرا طریقہ تھا عرب کے اندر، اور ایک طریقہ ایک اور تھا جو اس سے بھی زیادہ خطرناک، اور وہ طریقہ یہ تھا عرب کے اندر شادی کا کہ کچھ عورتیں اپنے گھروں میں ہری جھنڈیاں لگا کر رکھتی تھی۔ گرین فلیگ کا مطلب ہوتا تھا، ہری جھنڈی کا مطلب ہوتا تھا کہ میرے پاس جو آنا چاہے آ جائے، پورے سال تک ان کے پاس جو جانا چاہے چاہتا رہتا تھا۔ جب اس کے بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ سب کو بلاتی تھی، جتنے لوگ بھی اس کے پاس جا چکے ہیں پورے سال تک بچے کے پیدا ہونے تک، جتنے بھی لوگ اس سے مل چکے وہ سب کو بلاتی، اور مجال کہ کوئی نہ آئے نہیں، سب کو آنا پڑتا تھا، سب آتے تھے، اور خانہ کعبہ سے ایک قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا، شکل دیکھ کر پہچاننے والا۔ ہمارے ہاں ہوتے ہیں مزاروں پہ مجاور بیٹھے ہوتے ہیں اور مندروں میں
ठेकेदार, ये सब जो होते हैं ना, तो ऐसी खाने काबा से काहिन को बुलाया गया और बुलाया जाता था और उसकी गोद में बच्चा दे दिया जाता था। वो बच्चे को अपनी गोद में लेकर ऐसे देखता था और उन सब की शक्ल से मिलाता था। जितने लोग इस औरत से मिल चुके हैं उससे मिलाता था कि किस आदमी की शक्ल इस बच्चे से मिल रही है। और जब कयास कर लेता था कि ये होगा इसका काम, उसी की गोद में ये बच्चा रखता था और उस औरत को उस आदमी के हवाले करके बच्चे के साथ रुखसत कर दिया जाता था। ये शादियों के तरीके थे अरब की सरजमीन पर। हम कहां हैं, कैसी फिजा में हैं? ये जानवरियत थी। इत करो गद पराए जनेशु, हर गर्मी जब सारी जनता गधों और जानवरों की तरह, जनेशु सारी जनता, हर घर मिली। संस्कृत में भी खर गधे को कहते हैं और फारसी में भी गधे को कहते हैं। जब सारी जनता जानवरों गधों की तरह हो जाएगी तब धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार भेजेगा। मेरे भाइयों, शराब के हालात बता दिए, जुए के हालात बता दिए, औरतें खाने काबा का नंगा तवाफ करती थी बता चुका हूं। ये हालात शादी के इस तरीके के शादियां होती थी ये बता चुका हूं। लड़कियों का हाल ये था कि जब वो अपनी माँ के पेट से बाहर आती, पैदा होती, तो माँ डरती रहती, अल्लाह कहीं लड़की न पैदा हो जाए। अगर लड़की पैदा हुई तो इसको इसका बाप समाज के लोगों से मजबूर होकर किसी कब्र में गाड़ देगा, किसी कब्र में दफन कर देगा। मेरे भाइयों, औरत बच्चा बाद में पैदा करती थी। उस औरत के बच्चा पैदा करने से पहले जंगल में गड्ढा खोद दिया जाता था। अगर लड़की पैदा हुई तो उसको उठाकर इसी गड्ढे में डाल दिया जाएगा, इसी गड्ढे में दफन कर दिया जाएगा। और लड़का पैदा हुआ तो कोई बात ही नहीं। एक तो ऐसा मंजर सामने आया कि 4 साल तक अपनी बच्ची को पाला पोसा और 4 साल तक पालने पोसने के बाद जब कौम और समाज के हाथों मजबूर हो गया तो कहने लगा, मेरी बीवी, मैं अपनी बच्ची को अब नहीं पाल सकता। मैंने पाल पोस कर 4 साल का कर दिया, लेकिन बाहर निकलता हूं तो ताने सुनता हूं, कहीं बैठता हूं तो ताने सुनता हूं। ये समाज के लोग मुझे अपने पास बिठाना भी गवारा नहीं करते। कहते हैं कि ये लड़की का बाप है, अरे बड़की बात बड़ी होगी तो हम उससे शादी करेंगे, ये हमारा ससुर बन जाएगा, मैं उसका दामाद बनूंगा। अरे इसकी लड़की फला फला के साथ ब्याह कर दी जाएगी, ये फला को अपना दामाद बनाएगा। इस तरीके के ताने मार मार कर मुझे रुस्वा करते, मुझे जलील करते। मेरी बीवी, मेरी बच्ची को नहला दो, धुला दो, कपड़े पहना दो, मैं मेले के बहाने ले जाऊंगा और आज दफन कर दूंगा। बीवी ने कहा दफन ही करना था तो पैदा होते ही कर देते, अब क्यों कर रहे हो? जब वो अब्बू अब्बू और अम्मी अम्मी कहने लगी, फरमाया मेरी बीवी, ज्यादा तुम मुंह मत चलाओ, ज्यादा तुम मुंह मत चलाओ, तुम बहुत मुंह चलाती हो, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। औरत की हैसियत ही क्या थी? अरे औरत को कभी किसी समाज ने हैसियत ही कहां दी है, हैसियत ही कहां दी है। मेरे भाइयों, बुद्धिज्म में, ये आप बगल में चले जाइए, लुम्बिनी है आपके, नेपाल बॉर्डर क्रॉस करिए और लुम्बिनी से बुद्धिज्म खरीद के लाइए। बुद्धिज्म खरीद के लाओ। बुद्धिज्म में आप पढ़ोगे कि गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब भी तुम कोई मशवरा करो, जब भी घर का कोई काम करने जाओ तो अपनी पत्नी से, अपनी बीवी से मशवरा जरूर कर लो, और वो जो भी मशवरा दे उसके उल्टा करो। ये गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब भी घर में कोई काम करने जाओ तो अपनी पत्नी से मशवरा करो, अपनी बीवी से मशवरा करो, और मशवरे में वो जो बोले उसका उल्टा करो, क्योंकि औरत उल्टी खोपड़ी लेके पैदा हुई है, उल्टी खोपड़ी लेके पैदा हुई है। ये गौतम बुद्ध ने कहा। मुझे बताओ, और हिंदू धर्म के अंदर मनुस्मृति पढ़ो तो लिखा कि बाबा आदम को, आशू को तो जन्नत से निकलवाने वाली यही शत्रुपा थी, यही हव्वा थी। दुनिया में जब भी कोई मनुष्य कोई पाप करेगा,
جب بھی انسان کوئی گناہ کرے گا تو سب سے پہلے یہ گناہ اس عورت کی ذات پر ڈالا جائے گا، کیونکہ عورت ہی وہ ہستی ہے جس نے آدم کو عاشق کو سب سے پہلے گناہ کے قریب کیا ہے۔ یعنی شیطان کے بہکاوے میں کم آئے تھے، بیوی کے بہکاوے میں زیادہ آ گئے تھے۔ آدم بیوی کے بہکاوے میں زیادہ آ گئے تھے، یہ منوسمرتی میں لکھا ہوا ہے۔ اب غور کرو، عورت کو کہاں کہ سماج نے عزت دی ہے۔ عیسائیت میں لکھا ہے کہ عورت کو جب بچہ پیدا ہو تو اس کو سن نہ کرو، اس کو سن کر کے آپریشن نہ کرو، اس کو چیرا بھی لگانا ہے، آپریشن بھی کرنا تو اس کا پیٹ پھاڑ کر بغیر سن کیے ہوئے اس کا بچہ پیٹ سے باہر نکالو، اس لیے کہ عورت تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، عورت دنیا میں آرام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ عورت کا کام ہی ہے تکلیف اٹھانا، لہذا اس کو آرام مت دو، اس کو سن کر کے اس کے پیٹ سے بچہ نہ نکالو۔ میرے بھائیوں، اس کو حالت ہوش میں اس کے بچہ نکالو۔ یہ ہماری آج کی موجودہ عیسائیت یہ کہتی ہے، حالانکہ خود اس پر عمل نہیں کر رہی ہے۔ یہ مجھے بتاؤ کون سا کس مذہب نے عورت کو عزت دی ہے؟ عورت کو تو عزت اسلام نے دی ہے۔ اگر ماں ہے تو کہا اولاد سے کہ اپنے ماں کی خدمت کر، تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ حدیث اگرچہ نہیں ہے، یہ حدیث اگرچہ نہیں ہے، مقولہ ہی صحیح، لیکن عورت کا مقام اتنا بلند کر دیا ہے ماں کی حیثیت سے۔ اسلام نے یہ فرمایا کہ اپنے ماں کی خدمت کر۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی، میری ماں زندہ ہے، میرا باپ زندہ ہے، کون حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ فرمایا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں۔ کہا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں۔ باپ سے 3 گنا زیادہ مقام و مرتبہ بڑھا دیا ماں کا۔ میرے بھائیوں، ماں کا کلیجہ بڑا ہی نازک ہوتا ہے، ماں اپنے بیٹے کے لیے بڑی ہی نرم دل ہوتی ہے۔ ایک معشوقہ تھی اور کسی مجنوں کو اپنی معشوقہ سے پیار ہو گیا، وہ تو گھاس نہیں ڈالتی تھی، اور ایک دن غصے میں آ کر کہنے لگی، اگر تو مجھے چاہتا ہے اور مجھے پانا چاہتا اپنی زندگی میں تو ایک کام کر، بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ہاں مجنوں، مارے ڈائلگ آج کی طرح تارے توڑ کے لا سکتا ہوں، سورج لا سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا یہ سب مت کر، اگر کرنا ہی ہے تو اپنے ماں کا کلیجہ نکال کر لا، اپنے ماں کا کلیجہ نکال اور وہ میرے سامنے پیش کر دے، میں تجھ سے شادی کرنا۔ کہتا ہے بڑھیا تو ہو ہی چکی، آج نہیں تو کل مرے گی، اس کو تو مرنا ہی ہے، یہ کیوں ہاتھ سے چھوٹ جائے؟ وہ رات کے اندھیرے میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دھیما بیچاری لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئی اور دروازہ کھولا۔ بیٹے اتنی رات میں کیوں آتے ہو؟ جب تک تم گھر نہیں آ جاتے میں جاگتی رہتی ہوں۔ بیٹے کتنی بار کہا سورج ڈھل جایا کرے، گھر آ جایا کرو۔ ماں بیچاری اپنے بیٹے کو نصیحت پہ نصیحت کر رہی، لیکن بیٹے کو گھٹنی کا بھوت سوار ہے، اس کا ملن سوار ہے، اس کی چاہت سوار ہے۔ اس نے کچن سے چاقو نکالا اور چاقو لاتے اس نے اپنے ماں کے پیٹ پر وار کر دیا اور اس نے مار ڈالا اور اپنی ماں کا کلیجہ نکالا، ایک پلیٹ میں رکھا اور لے کر چلنے لگا۔ جب اپنی معشوقہ کے پاس کلیجہ لے کر آ رہا تھا تو راستے میں کھو کر لگی، پلیٹ میں کلیجہ رکھا تھا نیچے گرا، کلیجہ تو زمین پر گرا اور پلیٹ لڑکتی ہوئی نالی میں بہہ گئی۔ یہ اٹھا، کھڑنے میں چوٹ لگی ہے، دانتوں سے خون نکل رہا ہے، اندھیرے میں دکھائی نہیں دیا یہ کیا ہوا۔ اس نے پلیٹ اٹھائی، اس پلیٹ کو دھویا اور پھر اس نے زمین پر بیٹھ کر اپنے ماں کا کلیجہ اٹھایا، اور جیسے اس نے اپنے ماں کا کلیجہ اٹھا کر زمین سے پلیٹ میں رکھا تو کلیجے سے آواز آئی، بیٹے گرتے ہوئے تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ یہ حقیقت نہیں ہے، افسانہ ہے، لیکن اس میں حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ اس افسانے کو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے، ماں کی کلیجے کو کتنا بھی رولاؤ، کتنا بھی اس کا دل ستاؤ، لیکن ماں کا کلیجہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب حضرت علقمہ کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا اور اللہ
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علقمہ کی ماں علقمہ سے ناراض ہے، شاید اس لیے علقمہ کے منہ سے کلمہ نہیں ادا ہو رہا ہے، علقمہ کی ماں کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو کہا علقمہ کی ماں تیرے بیٹے کی منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، شاید تو سے ناراض ہے۔ کہنے لگی آپ نے بالکل صحیح پہچانا، اے اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی میرے بیٹے نے کوئی کمی نہیں کی، کان کثیر الصلاۃ کان کثیر الصیام، بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے، بہت زیادہ روزے رکھتا ہے، لیکن اس کے اندر کمی ہے کہ وہ میری کم اپنی بیوی کی زیادہ سنتا ہے۔ تھپڑ ہے ان سب لڑکوں کے منہ پہ جو اپنی ماں کی کم اور بیوی کی زیادہ سنتے ہیں۔ آج عورتیں گالی دے رہی ہوں گی کوئی کمی نہ، یہ سب اپنی ماں کو بتا دے رہا ہے۔ ارے کل تم بھی تو ماں ہو جاؤ گی اپنے بیٹے کی، اور جب تمہارا بیٹا شادی کر کے آئے گا تو تم بھی تو ساس بنو گی۔ سوچو اس عورت نے کیا کہا مانے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کثیر الصلاۃ کثیر الصیام، میرا بیٹا بہت روزے دار ہے، بڑا نمازی ہے، لیکن بیوی کو ترجیح دیتا ہے ماں پر۔ اور ترجیح دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کو وہ سمجھتا ہی نہیں، کھانا لاتا ہے تو مجھے بھی کھلاتا ہے، لیکن پہلے بیوی کو کھلاتا ہے، بعد میں مجھے۔ بیمار ہو جائے ماں اور بیوی دونوں تو پہلے بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، بعد میں مجھے گھر سے نہیں نکالتا، کھلانے پلانے میں کمی نہیں کرتا، لیکن ترجیح بیوی کو دیتا ہے، مجھے دوسرا درجہ دیتا، پہلا درجہ بیوی کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابیوں جب علقمہ کی روح نکل جائے، علقمہ مر جائے، تم جنگلوں میں جاؤ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، اور جب علقمہ مر جائے اس کی روح نکل جائے تو یہی گھر کے دروازے کے باہر آگ جلانا، لکڑیوں میں آگ لگانا اور علقمہ کو اسی آگ میں ڈال دینا، اس لیے کہ ماں کے نافرمان کو محمد اپنے قبرستان میں جگہ نہیں دیں گے، محمد اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے، جو ماں کا نافرمان ہو وہ محمد کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ ماں نے جب یہ سنا کہ میرا بیٹا مرنے کے بعد آگ کے حوالے کر دیا جائے گا، 2 گز زمین بھی اس کو نہیں ملے گی، تو چیخ پڑی اے اللہ کے رسول کوئی ماں اپنے بیٹے کی جی زندگی میں یہ کیسے برداشت کر لے کہ اس کی زندگی میں اس کے بیٹے کو 2 گز زمین بھی نہ ملے۔ میں دل و جان سے اپنے بیٹے کو معاف کر رہی ہوں، میں دل و جان سے اپنے بیٹے کو क्षमा کر رہی ہوں، معاف کر رہی ہوں، میں نے دل سے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا علقمہ کلمہ پڑھو، علقمہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ کلمہ پڑھتے ہی علقمہ کی روح تب سوری سے پرواز کر گئی، علقمہ کا انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت کلمہ تو نکل گیا ان کے منہ سے، مرتے وقت کلمہ تو نکلا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت میں جائے گا۔ علقمہ اب جنتی ہو گئے، ماں کی نافرمانی کی وجہ سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا ان کی زبان سے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ ماں کا مقام اسلام نے دیا ہے، بیٹی کی حیثیت سے بھی اسلام مقام دیتا ہے، بیوی کی حیثیت سے بھی مقام دیتا ہے۔ میرا موضوع یہ نہیں تھا، میں اس طرف تو خام خواہ چلا گیا، آئیے پھر اسی طرف آتا ہوں کہ عورت کو کب عزت دی ہے کسی نے، عورت کو کب کسی نے عزت دی ہے۔ آدم علیہ السلام کو ہندو دھرم میں کہا کہ اس نے اس کو وہ کہا کیا کہ جتنے بھی لوگ پاپ کریں گے گناہ کریں گے پہلا گناہ عورت کے اوپر پڑے گا، یہ سماج میں اس کو عزت دی گئی۔ کہاں عزت ہے میرے بھائیوں؟ ہم غور کریں اور سوچیں اور سمجھیں، ہم آئے اس طرف کتنی برائیاں تھی کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا گیا، دھکا 4 سال کے بعد اس بچی کو لے جایا جا رہا، عورت کی سنی بھی نہیں بیوی کی، اور بچی کو تیار کر کے لے گیا، اور جنگل میں جب گڑھا کھودا دیکھا تو کہنے لگا بیٹی اس گڑھے میں جھانک کر دیکھو کیا ہے۔ اس نے جب جھانک کر دیکھا تو اس میں تمہاری ماں دکھ رہی ہوں گی۔ جب اس بچی نے جھانکا تو پیچھے سے دھکا دے دیا کہ ابو میں تو گڈھے میں گر گئی، اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دیا اور پورا کا پورا پاٹ دیا مٹی
کی اس بچی کو اس نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، اور جب اس کی آخری سانس بھی نکل گئی، جب اس کی روح بھی کب سے اس سے پرواز کر گئی، تب آیا۔ جب آیا تو میرے بھائیوں کی جشن منایا گیا۔ لوگوں نے کہا آج تو نے بہت بڑا بہادری کا کام کیا، 4 سال کی بیٹی کو تو دفن کر کے آ گیا، اب شراب کا دور چلا۔ اس سے بڑی جانوریت اور اس سے بڑی حیوانیت کیا ہوگی کہ ایک انسان 4 سال کی اپنی بیٹی کو دفن کر کے آئے اور پھر اپنے گھر میں جانے سے پہلے اپنے دوستوں، اپنے یاروں کی محفل میں شراب پیے اور جشن منائے۔ اس سے زیادہ حیوانیت اور اس سے زیادہ جانوریت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہاں ملے گی اس سے زیادہ حیوانیت اور جانوریت؟ جب یہ دور آ گیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور صفت انسان کو انسان بنانے کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی پر اتارا اور ان کو خصوصیات سے نوازا۔ ایک خصوصیت یوں بیان کی گئی، اسکند 12 ادھیائے 2 کے منتر نمبر 19 میں اتیشام بھوشنتی مناسی وشتانب باسو دیوانکرا گتی پنیہ گندھا ملس پرشام۔ سنو، انتم رشی جب اس دھرتی پر آئیں گے تو ان کے شریر سے ٹکرا کر جو ہوا چلے گی وہ لوگوں کے دلوں کو نرمل کرے گی، سگندھت کر دے گی۔ یہ ہندو دھرم کی کتاب میں لکھا ہے، اتیشام بھوشنتی مناسی وشتانب۔ انتم رشی کے شریر سے، آخری نبی کے جسم سے ٹکرا کر جو ہوا چلے گی، جو وایو، جو ہوا چلے گی وہ لوگوں کے دلوں کو نرمل کرے گی، سگندھت ہوگی، ارتھات ان کے شریر سے نکلنے والا پسینہ خوشبودار ہوگا۔ یہ ہندو دھرم کی کتاب میں لکھا ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ بڑا خوشبودار ہوتا تھا، بڑا خوشبودار ہوتا تھا۔ حضرت ام سلیم، مسلم شریف کی حدیث پڑھیے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام سلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خالہ بولا کرتے تھے، اور اپنے خالہ ام سلیم کے گھر سوئے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول کے جسم سے پسینہ نکل رہا تھا، پسینہ۔ ام سلیم ایک شیشی لے آئی چھوٹی سی، اور اللہ کے نبی کے جسم سے نکلنے والے پسینے کو ایسے کرنے لگے، ایسے کر کے شیشی میں بھرنے لگے۔ جسم کے جس حصے سے پسینہ نکل رہا تھا، حضرت ام سلیم اس پسینے کو اکٹھا کر کے شیشی میں بھرنے لگی۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ او میری خالہ یہ کیا کر رہی ہو؟ ام سلیم نے جواب دیا، بھانجے تیرے جسم سے نکلنے والے پسینے کو میں اپنی شیشی میں بھر رہی ہوں، اس لیے کہ تیرا پسینہ سب سے بہتر عطر ہے، میں اس عطر کو، اس پسینے کو اپنے گھر کے عطر میں ملاؤں گی، اور شادی کے موقع پر دولہا اور دلہن کے کپڑوں میں تیرے جسم سے نکلنے والا پسینہ لگاؤں گی، دولہا اور دلہن کے کپڑوں کو سگندھت کروں گی، ان کے کپڑوں میں تیرا پسینہ لگاؤں گی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ پسینہ اللہ کے رسول کا جو نکلتا تھا وہ خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ وچرن شنا چھوڑیاں اینا پرتے مگوتی نرپلنگ چھو دسیونی کوٹی شوری ہنشیتی۔ اتنا سندر ہوگا کل کی، اتنا سندر ہوگا نراشم، اتنا سندر ہوگا انتم رشی، اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کی سندرتا، اس کی خوبصورتی تمہارے بچاروں میں، تمہارے خیال میں، تمہارے دماغ میں نہیں آئے گی۔ اتولیت تیز کی کرنیں نکل رہی ہوں گی، ارتھات اتنا سندر ہوگا کہ اس کی خوبصورتی تمہارے دماغ میں نہیں آئے گی۔ وچرن نہ سنا، تمہارے وچاروں سے پرے ہے، تمہارے وچاروں سے دور ہے، یعنی اتنے خوبصورت ہوں گے محمد رسول اللہ تمہارے خیالوں میں نہیں آئیں گے۔ سچائی تو یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ کسی کے خیالوں میں نہیں آئے۔ کسی نے کہا کہ وہ چاند جیسے تھے، کسی نے کہا کہ وہ سورج جیسے تھے، کوئی آج تک صحیح سے نقشہ نہیں بتا پایا۔ جس کو جیسا دکھائی دیا اس نے ویسا بیان کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت حسان ابن ثابت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا ذکر کچھ یوں کیا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
کما خلقت کما تشاء. اللہ کے نبی کے بارے میں جو حلیہ بیان کیا وہ یہ کہ وہ احسن منک لم تر قط عینی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں. وہ احسن منک لم تر قط عینی، میری نگاہوں نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں. وہ اجمل منک لم تلد النساء، اور دنیا کی کسی بھی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا کیا ہی نہیں. آج تک آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ دنیا کی کوئی عورت پیدا نہیں کر سکی. خلقت مبرأ من کل عیب کما خلقت کما تشاء، ایسے آپ ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیے گئے، آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے. یعنی آپ کھڑے ہو گئے ہو اور اللہ سے کہتے جا رہے ہو اللہ مجھے ایسا بنا، آپ کہتے گئے اور آپ کا رب آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بناتا چلا گیا. یہ نقشہ کھینچا خوبصورتی کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا حضرت حسان ابن ثابت نے. اور سب سے اچھا نقشہ تو ام معبد نے کھینچا. وہ ام معبد جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی ابو بکر کو لے کر اس کے دروازے پر پہنچ گئے اور دروازے کو دستک دی. دروازہ اس عورت سے بڑھیا نے، ام معبد نے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، دروازہ کھولا، سامنے دو لوگوں کو دیکھا، کہنے لگی کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے رسول نے سامنے بوڑھی عورت ام معبد کو دیکھا، کہنے لگے ماں یہ میرا ساتھی ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اگر تیرے گھر میں کھانے کو کچھ ہو تو دے دے. کہنے لگی میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرا شوہر ابو معبد جنگل میں شکار کھیلنے گیا ہے، وہ شکار کا گوشت لائے گا، میں بناؤں گی، تب تک تم دونوں بیٹھ جاؤ. وہ آنے والا ہوگا، جب وہ آ جائے گا تو گوشت پکاؤں گی، تب تم دونوں کو کھلاؤں گی. میرا شوہر جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا ہے. کہا ماں اتنی دیر بیٹھ کر انتظار کرنے کا ٹائم کس کے پاس ہے؟ مجھے دور جانا ہے، اگر تیرے پاس کھانے کو کچھ ہو تو دے دے. کہا بیٹا میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. گھر کے آنگن میں بکری بیٹھی تھی، اللہ کے نبی کی نظر اس بکری کے اوپر گئی. کہنے لگے اے ماں اس بکری کا دودھ ہی پلا دے، اگر تیرے پاس اس بکری کا دودھ ہو تو دے دے. کہنے لگی ہنستے ہوئے بیٹا اس بکری نے تو 6 مہینے سے دودھ دینا بند کر دیا ہے، اب یہ بکری دودھ نہیں دیتی، ٹھنڈا ہو گئی ہے، اب یہ بکری کبھی دودھ نہیں دے سکتی. اے اللہ کے نبی نے جب یہ سنا تو کہا کہ ماں یہ بکری دودھ نہیں دیتی، 6 مہینے سے دودھ دینا بند کر دیا ہے، ذرا ایک برتن اٹھا کے لا میں دھو کر دیکھتا ہوں. بیٹھ جاؤ بھائی، ارے تھوڑا سا اور بیٹھ جاؤ، اور جانا تو جاؤ، کھڑا کیسے جاؤ. ام معبد نے کہا یہ لڑکا یہ آدمی بھوکا ہے اور اس کا دوست بھی، اس لیے یقین نہیں کر رہا کہ بکری دودھ دیتی ہے کہ نہیں دیتی. وہ اندر گئی اور برتن لے کر آئی اور کہنے لگی لے بیٹا لے، تو سمجھتا میں جھوٹ بول رہی ہوں، تو سمجھ رہا میں جھوٹ بول رہی، لے برتن جا تو ہی دھو کر دیکھ لے، اگر وشواس نہیں، بلیف نہیں، یقین نہیں آتا تو ہی اس بکری کا دودھ دھو کر دیکھ لے. ارے میں کہہ رہی ہوں 6 مہینے سے بکری دودھ نہیں دیتی. اس کو کیا معلوم تھا کہ میرے دروازے پر کون سی ہستی آئی ہے؟ وہ ابھی ایمان نہیں لائی تھی بھیا، وہ نہیں جانتی تھی. اللہ کے نبی نے قدم آگے بڑھانا شروع کر دیا، بکری بیٹھی تھی کھڑی ہو گئی. یہ اپنے سے کبھی کھڑی نہیں ہوتی، آج کیسے کھڑی ہو گئی؟ ام معبد بکری کو دیکھنے لگی. اللہ کے نبی بڑھ رہے ہیں اور بکری کا تھن دودھ سے بھرتا جا رہا ہے، جیسے ہوا بھرو سائیکل میں تو ٹیوب پھولتا جاتا ہے، ایسے اللہ کے نبی بڑھتے جا رہے ہیں، بکری کا تھن دودھ سے پھولتا جا رہا ہے. بڑھیا کہتی یہ کیا ہوا؟ اور جیسے اللہ کے نبی نے اس کے تھن میں پانی مارا بسم اللہ، اور اس کے دونوں تھنوں کو پکڑ کر جب دہنا شروع کیا تو بکری نے ایسے دودھ دینا شروع کیا جیسے ساون بھادوں کی بارش ہونے لگی. تو ام معبد دل میں کہتی ہے مجھے جھوٹا سمجھ رہا ہو، یہ تو دودھ دے رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہوگا کہ بڑی جھوٹی عورت. اللہ کے نبی کہتے ہیں ماں تو جھوٹی نہیں ہے،
تو بالکل سچی ہے، لیکن تجھے پتا ہی نہیں کہ تیرے دروازے پر آج کون سی ہستی آئی۔ یہ جہاں جاتی ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ آپ نے دودھ دھونا شروع کیا اور پورا کا پورا برتن بھر گیا، لیکن بکری کے تھن سے دودھ خشک نہیں ہوا۔ آپ نے ابو بکر کو دودھ پلایا، پھر آپ نے خود دودھ پیا اور بچا ہوا دودھ ام معبد کو پلایا، تب جا کر ختم ہوا۔ پھر آپ جانے لگے، پلٹے اور پلٹ کر کہنے لگے ماں آج کے بعد یہ بکری جب تک زندہ رہے گی دودھ دیتی رہے گی۔ جا آج کے بعد یہ بکری جب تک زندہ رہے گی دودھ دیتی رہے گی۔ وہ ایک بار بکری کے تھن کو دیکھتی اور ایک بار محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے دروازے پر کون آیا ہے۔ بار بار کبھی تھن کو دیکھتی، کبھی نبی کے چہرے کو، کبھی تھن کو، کبھی نبی کے چہرے کو، اور جب نبی نے قدم باہر رکھا تو کہنے لگی اوہ بیٹا اب رکی جا، میرے شوہر آنے والے ہیں، گوشت لائیں گے، میں پکا کر کھلا دوں گی۔ کہا ماں 2-4 دن کے بعد جب لوٹوں گا تو تیرے دروازے سے ہوتے ہوئے گزر جاؤں گا، ابھی جانے دے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے، محمد رسول اللہ آگے بڑھے، اور ادھر ام معبد کا شوہر ابو معبد گھر میں آ گیا، سر پہ گوشت لادے ہوئے تھا۔ جب گھر میں گھستا ہے تو بکری کے تھن سے ایک ایک بوند بھی ٹپک رہی ہے۔ اس چمکتے ہوئے دودھ کو دیکھا اور گوشت کی پوڈری گھر میں رکھتے ہوئے گھر میں خوشبو سونگی۔ نبی کے پسینے سے ٹکراتے ہوئے جو ہوا چلی اور گھر میں گھس گئی اس کو سونگ رہی ہے، سونگ رہا ہے ابو معبد۔ خوشبو سونگتے سونگتے اس کی نظر بکری کے تھن پہ پڑ گئی، جو ایک بوند ٹپک رہا تھا اس کے تھن سے۔ اپنی بیوی ام معبد سے کہنے لگا آئے ام معبد، اس گھر سے اٹھنے والی مہک، اس گھر سے اٹھنے والی خوشبو اور بکری کے تھن سے ٹپکنے والا دودھ، یہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی۔ کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی، جیسے پیروں کے نشان یہ بتا دیتے ہیں یہاں سے کون سا جانور گیا ہے۔ ایسی گھر سے اڑنے والی خوشبو اور بکری کے تھن سے ٹپکنے والے دودھ کے قطرے یہ بتلا رہے ہیں کہ کوئی رحمتوں والا، کوئی برکتوں والا یہاں سے گیا ہے۔ کہنے لگی ہاں اے میرے شوہر ابھی تو گیا ہو، جلدی جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ، بڑا بھوکا تھا۔ ابو معبد گھر سے نکلے، ابھی 50 قدم گئے کہ واپس آ گئے۔ کہنے لگے ام معبد تو نے کہا ابھی گھر سے باہر نکلے، تھوڑی دور گئے، مل جائیں گے، میں ان کو پہچانوں گا کیسے؟ ارے تو نے ان کا حلیہ تو بتایا نہیں، ارے ان کے ہاتھ کیسے تھے، ان کا پیر کیسا تھا، ان کی آنکھیں کیسی تھی، ہونٹ کیسے تھے، ناک کیسی تھی، گال کیسے تھے، بال کیسے تھے، ارے کچھ تو بتا ان کی پہچان کہ وہ کیسے تھے، کالے تھے، گورے تھے، سانولے تھے، کیسے تھے، ارے ان کی پہچان تو بتا، میں جاؤں گا تو ان کو پہچانوں گا کیسے؟ کہنے لگی ہے میرے شوہر اللہ کی قسم مجھے یہ کچھ نہیں معلوم۔ ایک بار بکری کے تھن کو دیکھتی، ایک بار اس کا چہرہ دیکھتی، اس کے چہرے پر اتنا رعب تھا، اتنا دبدبا تھا، اتنا جلال تھا کہ نظر اٹھا کے دیکھ کر نظر ٹکانے کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ دیکھتی رہوں۔ اس کو دیکھتی نظریں نیچے کر لیتی، اس کو دیکھتی نظریں نیچے کر لیتی۔ مجھے نہیں معلوم ابو معبد، مجھ سے مت پوچھو کہ اس کا ہاتھ کیسا تھا، مجھ سے مت پوچھو اس کا پیر کیسا تھا، مجھ سے مت پوچھو اس کا سینہ کیسا تھا، مجھ سے مت پوچھو اس کی آنکھ کیسی تھی، اس کے گال کیسے تھے، اس کے رخسار کیسے تھے، اس کے کان کیسے تھے، مجھ سے مت پوچھو۔ بس میں اتنا جانتی ہوں کہ آج تک میں نے اس سے زیادہ حسین اور جمیل نہیں دیکھا، آج تک میں نے اس سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سورج کا ٹکڑا ٹوٹ کر میرے آنگن میں گر گیا ہو، یا رات میں کوئی چمکنے والے چاند کی روشنی زمین پر آ رہی ہو۔ بس وہ چاند کی طرح چمکنے والا اور سورج کی طرح چمکنے والا چہرہ تھا وہ، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی ہوں۔ یہ ام معبد نے نبی اکرم کی خوبصورتی کا ذکر کیا۔ میرے بھائیوں، کتابیں تمہاری،
اور نبی ہم تمہیں بتا رہے ہیں جو تم نے کھو دیا ہے، تمہارا کھویا ہوا نبی کون ہے، تمہارا کھویا ہوا رسول کون ہے؟ آج تم بھول گئے ہو تمہارا کھویا ہوا رسول کون ہے، اور ہم کھویا ہوا نبی اور رسول تمہیں دے رہے ہیں تو تم پہچاننے سے انکار کر رہے ہو۔ جابر بن سمرہ نے نقشہ بیان کیا تھا اور کہا تھا اللہ کے رسول کو ڈھونڈتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچ گئے، رات کے اندھیرے میں نبی مسجد نبوی کی کچی زمین پر لیٹے ہیں اور چوک کی رات کا چاند آسمان پر چمک رہا ہے۔ جابر بن سمرہ کبھی چاند کو دیکھتے کبھی نبی کے چہرے کو، کبھی چاند کو دیکھتے کبھی نبی کے چہرے کو، کبھی چاند کو دیکھتے تو کبھی نبی کے چہرے کو۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے پوچھا آئے جابر یہ بار بار کیا دیکھ رہے ہو، کبھی چاند کبھی مجھے؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ کوشش کر رہا ہوں پہچاننے کی کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا محمد رسول اللہ میرے نبی۔ فرمایا جابر کس نتیجے پہ پہنچے ہو؟ حضرت جابر نے کہا اے اللہ کے رسول اس چاند کو بھی حسن ملا ہے، اس چاند کو بھی اگر خوبصورتی ملی ہے تو وہ آپ کے چہرے سے ملی ہے، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت آپ ہیں، اور یہ چاند کو بھی اگر خوبصورتی ملی ہے تو وہ آپ کے چہرے سے ملی ہے۔ یہ جابر بن سمرہ نے نقشہ بیان کیا تھا، اور ایک یہودیہ نے حضرت عائشہ سے کہا تھا عائشہ تمہارے نبی کی خوبصورتی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ہمارے نبی کی خوبصورتی کا ذکر قرآن میں ہے۔ یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے، یوسف تمہارے قرآن میں لکھا ہے لَقَدْ قَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، مصر کی عورتوں نے جب یوسف کی خوبصورتی دیکھی تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ یاد ہے نا، یاد ہے جب بادشاہ مصر کی بیوی پر الزام لگنے لگا کہ یہ یوسف کو دل دے بیٹھی تو اس نے ساری عورتوں کو بلایا تھا، سب کو چھری اور سیب دے دیے کہ کھل کاٹو، اور یوسف سے کہا تھا کہ ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ، اور جب یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزر رہے تھے تو عورتوں نے جب دیکھا مصر کی پھل کے بجائے انگلی کر رہی ہے، ادھر کٹی ادھر کٹی، ما ھذا بشر، اور یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے، کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ اب بادشاہ مصر کی بیوی نے کہا لو بس دیکھ لیا، کہتی تھی کہ یوسف کو دل دے بیٹھی، یوسف کو دل دے بیٹھی، دیکھا ارے جب یوسف کی خوبصورتی نے تمہیں جھکا دیا ہے اور تم سب یوسف کی طرف جھک گئی ہو تو پھر میرا کیا حال ہوگا، اسی خوبصورتی نے تو مجھے بھی پاگل کر دیا۔ کہا یہودی عورت نے عائشہ قرآن میں آیا ہے، ہمارے نبی کا ذکر آیا، ان کی خوبصورتی کا ذکر آیا ہے، مصر کی عورتوں نے ان کی خوبصورتی دیکھی تو ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی، تمہارے نبی کی خوبصورتی کا ذکر نہیں آیا جبکہ قرآن تمہارے نبی پر اترا۔ تو حضرت عائشہ نے کیا بیان کیا تھا، کہا تھا عائشہ صدیقہ نے کہ اے یہودیہ اچھا ہوا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، محمد کو نہیں دیکھا، اچھا ہوا مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ یہودیہ مسکرا کے کہتی اگر محمد رسول اللہ کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ کہا مصر کی عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی، لَوْ رَأَيْنَا جَمَالَ حَبِيبِ لَقَطَّعْنَا قُلُوبَهُنَّ، اگر انہوں نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو دیکھ لیا ہوتا تو وہ اپنے دلوں کو کاٹ لیتی، اپنے دلوں پر چھریاں چلا لیتی۔ اس خوبصورتی کا ذکر کیا حضرت عائشہ نے۔ اچھا ہوا مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی، اور مدینے کی عورتوں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا تو انہوں نے اپنے بیٹے میدان جنگ میں کٹوا دیے، اپنا باپ میدان جنگ میں کٹوا دیا، اپنا بھائی اور اپنا شوہر میدان جنگ میں کٹوا دیا، اور وہ دیناریہ، وہ انصاریہ عورت جس کا باپ بھی، بھائی بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی، سب احد میں شہید ہو گئے، جنگ احد میں شہید ہو گئے، تو کہنے لگی کہ باپ بھی گیا، بیٹا بھی گیا، بھائی بھی گیا، شوہر بھی گیا، مجھے محمد رسول اللہ کا چہرہ تو دکھا۔ اور جب رسول اللہ کا چہرہ دکھایا گیا تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تو ساری مصیبتیں میں بھول گئی۔ میرے بھائی یہ نبی کا چہرہ تھا، لوگ اپنی مصیبتیں بھول جایا کرتے تھے نبی کی خوبصورتی کو دیکھ کر، نبی کی حسن و جمال کو دیکھ کر۔
یہ 1.5 گھنٹے کا خطاب میرا کافی رہا، 1:20 سے لے کر 2:50 تک۔ میرے بھائیوں 1.5 گھنٹے کی اس تقریر پر میں اکتفا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنے بھائیوں کو بتائیں کہ محمد رسول اللہ تمہارے بھی نبی ہیں، اور جس خوبصورتی کا ذکر تمہاری کتابوں میں آیا وہ محمد رسول اللہ ہیں، اور زمانے جاہلیت کے جس جانوریت کا ذکر تمہاری کتابوں میں آیا اس دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے تھے۔ اس لیے آپ سے رخصت ہوتے ہوئے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم جمیع مسلمانوں کو محمد رسول اللہ کا فرما بردار بنا دے، مطیع و فرما بردار بنا دے، متبع رسول بنا دے، مطیع رسول بنا دے، اور جب تک تو زندہ رہ اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا پروگرام شاید سفیہ میں ہے ہمارا 7 تاریخ کا، تو لہذا اگر آپ لوگ وہاں پہنچ سکے تو پہنچیے گا زیادہ سے زیادہ تعداد میں، اور کل کے اجلاس کو بھی آپ کامیاب بنائیے گا۔ تو میری گزارش ہے آپ سے کہ اب اتنا تھک گیا ہوں کہ میں سیلفی اور فوٹو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ پریشان مت کیجیے گا، اور آپ بھی اپنے گھر جائیے، نماز فجر پڑھیے، اس کے بعد سوئیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔